تحجر کیوں؟ ضرور ہو کے مزار نبی سے گزرا ہے، ضرور ہو کے مزار نبی سے گزرا ہے، اور زبان حال سے خوشبو پکار اٹھتی تھی، وہ جانے مشک خطر اس گلی سے گزرا ہے، وہ جانے مشک خطر اس گلی سے گزرا ہے۔ دوستان محترم، جناب طلعت مدھوپوری نے آپ کو آپ کے رنگ میں سیراب کیا، آپ جو چاہ رہے تھے مکمل طور سے آپ کو سیرابی کی۔ دوستان محترم، پھر یہ شعراء سے ہم ملاقات کریں گے، لیکن چونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دستار بندی کا پربہار منظر بھی ملاحظہ کرنا ہے، ساتھ ہی ہمیں حضرت علامہ پیر طریقت رحمۃ اللہ شریعت سید شاہ مسرور رازی شہبازی کو سماعت کرنی ہے، اور اس سے قبل آپ کی طریقے کو بار بار کرنے والی گفتگو، آپ کے طریقے میں آپ کے انقلابی کیفیت آپ کے اندر پیدا کرنے والی گفتگو سماعت کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی مصباحی صاحب بیٹھے ہیں۔ دوستان محترم، جن کی گفتگو یقیناً لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، جن کی گفتگو لوگوں کی دنیا میں انقلابی کیفیت پیدا کرنے والی ہوا کرتی ہے، یقیناً یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں پر سجا ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ جو آج اسٹیج پر جاگ رہے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے، یہ انہی کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ آج تعداد سینکڑوں علماء، سینکڑوں فقہا ان لوگوں کی ان حبیب کہلاتا ہے، کوئی پیر کہلاتا ہے، لیکن تمام لوگوں نے ان کے دربار میں آ کر ہاتھ رکھا ہے، تب معاملہ بنا ہے۔ دوستان محترم، اس لیے ایسے پاکیزہ اور پاکباز ہستیوں کا ہم لوگ قدر کریں اور قدر کرنا سیکھیں۔ ایسے علمی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، یہ کرم بندی شاہ کا ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہوئے ہیں، اور ان کا کرم اور ان کی مہربانی ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ آگے بلا کسی تاخیر کے حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو بلند کیجیے اور نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! فیضان مخدوم اشرف! فیضان مخدوم شہباز محمد! فیضان قمری شاہ! حضرت علامہ فاروق عالم اشرفی مصباحی صاحب قبلہ! آگے بلا کسی تاخیر حضرت آپ کے درمیان آتے ہیں کہ میرا تعلق ہے اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ معزز محترم علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، ثناخان مصطفیٰ، حاضرین، سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا ابدا صلی۔ اللہ رب العزت کا اس مجمع پہ فضل و کرم ہے
کہ اس نے اسے اپنے ایک ولی کے قریب میں جمع ہونے کا موقع دیا۔ اللہ والوں کی نزدیکی دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں تو بغیر ان کی حضوری کے کچھ کام ہی نہیں چلنے والا۔ اللہ والوں سے رابطہ وہ رابطہ ہے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے، بلکہ جہاں جاؤ وہاں کام آئے، جہاں جاؤ وہاں کام آئے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اپنے نبی، اپنے ولی، اپنے نیک بندوں کی محفل میں آنے کا موقع دیا۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ سلطان پور زمین کا ایک خطہ ہے، ویسے سلطان پور بھی کم نہیں ہے، سلطان پور ہے، سلطان بھی ہے، پور بھی ہے، سلطان پور ہے، کیونکہ اس سلطان پور والوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اگر دامن سلطان اور حسین اشرف جہانگیر ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن سلطان العارفین ہے۔ اگر سلطان پور والے ایک طرف ایک نظر کل سوئے ماں کہنے والے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی کہنے والے ہیں شہباز اس کی موئی غفور قیمت تو دائمن مختوم عالم بے شک و جملہ ولی رحیم مولانا ایک در سکے بردائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دو گھرانوں سے، دو خاندان والوں سے ہے۔ ارے اور وہ بھی ایسا خاندان، دنیا کا خاندان، چاہے وہ شیخ کا خاندان ہو کہ بیٹھار کا خاندان، کس کا خاندان ہو یا اس کا خاندان، جو بھی خاندان ہو، یہ خاندان یہیں رہنے والا ہے اور نبی کا خاندان ہندوستان سے لے کے آخرت تک چلنے والا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں آل نبی کا دامن ہے، یقیناً وہ بڑا عظیم الشان ہے، وہ بڑا ہی کامران ہے، وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ تو آپ سلطان پور والوں کو عقیدت ہے مخدوم کشوشا سے بھی اور شہنشاہ بھاگلپور سے بھی، اور اس عقیدت کا اظہار ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی آبادی میں جو مدرسہ ہے اس مدرسے کا نام مدرسہ اشرفیہ، مدرسہ عربیہ اشرفیہ مختار العلوم، اور آج اس مدرسے کی جو دستار بندی ہونے والی ہے، بچوں کے دستار بندی کرنے کے لیے جو آیا ہے وہ شہزادہ خطیب اعظم سلطان العارفین کی اولاد سید مسرور راضی ہے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا خدا بھی آپ سے راضی رہے گا، نبی بھی آپ سے۔ ویسے آپ مجھے جانتے ہیں، آپ نے کئی بار مجھے سنا ہے، میں کوئی بھڑکدار دمدار خطیب نہیں، لیکن جو درد دل کی بات ہوتی ہے، جو قوم کی ضرورت ہوتی ہے، جو آبادی کی ضرورت ہوتی ہے، جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا احساس دلانے کے لیے، اس کا احساس کرانے کے لیے، اس کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے میں اسٹیج پر آتا ہوں، میں مائک کے سامنے آ کر کچھ اپنی باتیں پیش کرتا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج بھی میں حاضر ہوں۔ میں اپنی گفتگو کا انداز علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ان اشعار سے کرتا ہوں کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، یا رسول اللہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو اور کر وقت اجل سر کئی چوکٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ زندہ باد سر وقت اجل سر کئی چوکٹ پہ جھکا ہو،
کیا خوب فرمایا ہے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے یا رسول اللہ، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ اور اسی تیور کو خطیب اعظم علامہ اشتیاق عالم رضا شہبازی کے انداز میں سننا چاہیں تو یوں سنیں، آپ فرماتے ہیں ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں، فرماتے ہیں ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں، ارے کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے ہے، سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بنا ہو، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بنا ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھنے کے اعتبار سے یہ سلطان پور کی زمین ہے، یہ سرزمین ہے زمین، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ زمین اس وقت زمین نہیں، ارے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ نبی نے فرمایا جب تم جنت کے باغ سے گزرا کرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کا باغ کون سا ہے؟ فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ الحمدللہ آپ ابھی جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس کا احساس بھی ہو رہا ہوگا، شاید آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے تو محسوس کیجیے، جنت بڑی عظیم جگہ ہے، جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے، جنت سب سے اچھی جگہ ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ جنت میں کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوگا، ارے یہی تو جنت نشان ہے، بیٹھے ہیں زمین کا ذکر ہوتا ہے، علی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے، اولاد علی کا ذکر، یقیناً انسان اشرف المخلوقات ہے نا، اشرف المخلوقات کا مطلب بولیے ذرا، اشرف المخلوقات سب سے اشرف المخلوقات، آخر انسانوں کو تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، ریزی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تھا اے آدم میں وہ جانتا ہوں، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ اب پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا اے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ کیا ہے؟ فرشتے سب کے سب سرنڈر ہو گئے، کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے خدا ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، مولا ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا یا آدم انبئہم، اے آدم انہیں بتا دو یہ کیا ہے۔ حضرت آدم نے نہ نام بتایا بلکہ نام کے ساتھ کام بتا دیا، ساری چیزیں بتا دی۔ جب بتا دیا اب کہا خدا نے اے آدم تم نے میرے قریبا پر اعتراض کیا تھا، اے فرشتوں تم میرے آدم کو سجدہ، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تو باپ کی فضیلت کس چیز سے ثابت ہوئی؟ علم سے۔ اب اگر بیٹوں کے پاس علم نہیں تو وہ صاحب فضیلت نہیں ہو سکتا، اگر بیٹوں کے پاس علم نہیں ہے تو وہ صاحب فضیلت نہیں ہو سکتا، صاحب مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ ارے صاحب دولت ہونا اور ہے، صاحب علم ہونا اور ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا رضیٰ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال وان المال یفنی عن قریب وان العلم باقی لا یزال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہم کو علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، جاہلوں کو مال دیا۔ کہا کیوں خوش ہیں؟ وان العلم باقی لا یزال وان العلم باقی لا یزال وان المال یفنی عن قریب،
قریب ختم ہو جاتا ہے، علم نہ ختم ہونے والی دولت ہے، علم نہ فنا ہونے والی دولت ہے۔ تو جس کے پاس علم ہے وہ بہت بڑا دولت مند ہے، جس کے پاس علم ہے وہ بہت بڑا دولت مند ہے۔ اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کرنا بہت بڑی بات، عبادت کرنا بہت بڑی بات، بہت عظیم نعمت، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم، ایک فقیہ شیطان پر 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم جو شیطان پر 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، چونکہ 1000 عابد جو ہے عبادت جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے صرف نہیں بلکہ پوری قوم کو بچانا چاہتا ہے، پوری قوم کو بچانا چاہتا ہے۔ حافظ اسماعیل صاحب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ عالم ناپرہیزگار کورے مشعلہ دار یہدا بھی وہو لا یہتدی، کہ ایسا عالم جو پرہیزگار نہیں ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے چراغ اٹھائے ہوا ہو ہاتھ میں، لوگ تو اس سے راستہ پاتے ہیں لیکن اسے راستہ نہیں ملتا۔ میں نے کہا حضرت شیخ سعدی کو سلام، بے شک جو پرہیزگار عالم نہیں ہے اسے علم نے فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن علم کا یہ کمال ہے، ارے اس نے کچھ نہیں پایا لیکن کتنوں نے پا لیا ہے، کتنوں نے پا لیا ہے، اس لیے کہ علم وہ نور ہے جو اس کے دائرے میں آتا ہے سب روشن ہوتا چلا جاتا ہے، سب منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب اور مبارک و خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم دیتے ہیں۔ کس کا علم دیتے ہیں؟ قرآن کا علم دیتے ہیں، وہ لوگ بڑے مبارک ہیں۔ ارے یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تعلیم نبی مکرم نے، نبی نے اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھائی۔ نبی نے قرآن پاک میں ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی کتاب تھی؟ یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے، یہی اللہ کا مقدس کلام ہے۔ اور نبی کی زبان سے ہزاروں درود و سلام، نبی کی زبان سے ہزاروں درود و سلام، کہ قرآن ہے اللہ کا کلام، لیکن ہم نے جو پایا ہے زبان مصطفیٰ سے پایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن یہ ہم تک جو پہنچا ہے زبان مصطفیٰ سے پہنچا ہے۔ ارے جبریل علیہ السلام جو آئے تو کیا ہمارے پاس، ہمارے باپ دادا کے پاس، لگا دادا پکا دادا کے پاس نہیں، نبی کے پاس آئے۔ قرآن کو نبی نے سنا، نبی نے سنا، زبان مبارک سے سنایا۔ لکھو اقرا بسم ربک الذی خلق، لکھو الحمدللہ رب العالمین، لکھو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ زبان مصطفیٰ سے قرآن کو ہم نے سنا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے۔ رب کو وہ زبان اتنی پسند ہے کہ اپنے ایک ہونے کا بھی اعلان جو خدا کرتا ہے، کہتا ہے محبوب کہہ دو قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ خود سے فرما سکتا تھا انا الاحد انا الصمد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، لیکن پروردگار عالم نے چاہا کہ میری وحدانیت کا اعلان اگر ہو تو زبان مصطفیٰ سے ہو، میری وحدانیت کا اعلان اگر ہو تو محمد رسول اللہ کی زبان سے ہو، کیونکہ جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو، یہاں سے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرض مقدس، جشن دستار علم، سبحان اللہ۔ تو زبان مصطفیٰ وہ زبان ہے جس زبان کا کوئی جواب نہیں، جس زبان کا کوئی جواب نہیں، اور وہی ذات ایسی ذات ہے، اور نہیں تو ایک خدا
کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں، خدا کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں، الگ الگ نام سے مانتے ہیں، الگ الگ الفاظ میں اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہر ماننے والا ایمان والا نہیں کہلاتا ہے۔ ایمان والا وہی کہلاتا ہے جو محمد رسول اللہ کے کہنے کے مطابق مانتا ہے۔ ایمان والا وہی کہلاتا ہے جو آقائے دو جہاں کے طریقے کے مطابق مانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا کلمہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ پڑھا۔ تو ایک وہ عظیم دولت ہے حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر دستگیر علیہ رحمۃ و رضوان، یہ پیران پیر ہیں، یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم پڑھ کے قطب بنا ہوں۔ کیا میں علم پڑھنے کے بعد قطب بنا ہوں؟ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم علیہ رحمۃ و رضوان پہلے مدرسہ گئے، بعد میں خانقاہ قائم کیا ہے، پہلے مدرسے کو آباد کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا مدرسے جتنے زیادہ آباد ہوں گے خانقاہیں بھی آباد ہوں گی، مسجدیں بھی آباد ہوں گی، اسٹیج پر بھی اچھا بولنے والے آئیں گے، مدرسہ چلتا رہے گا، یہ کام چلتا رہے گا۔ اس لیے ساری آبادی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس آبادی میں مدرسہ ہو اس کا خیال ویسے ہی کرے جیسے اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں۔ جس مدرسے میں بچے پڑھتے ہو ان کا خیال ویسے ہی کرے جیسے اپنے بچوں کا کرتے ہیں۔ ارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے وہ عظیم بچے ہیں کہ ہمارے سماج میں اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے تو وہ بیٹا قرآن پڑھنا جانے نہ جانے، مدرسے کا بچہ جا کر قرآن پڑھ کر اس کے باپ کی بخش کا سامان میسر کیا کرتا ہے۔ یہی مدرسے میں پڑھنے والے وہ بچے ہیں پیارے کہ جس راہ سے گزرتے ہیں اللہ کے مقدس فرشتے ان کی راہوں میں اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، لیکن ہے کسی کے اندر دم جو IAS بن گیا ہو، جس نے BPSC کمپلیٹ کر لیا ہو، جو PM کی کرسی پر براجمان ہو، ایک حافظ قرآن مسجد میں موجود ہو اور وہ PM آ جائے، کلکٹر آ جائے، جج آ جائے، ہے دم اس کے اندر کہ آگے بڑھ کے امامت کرا دے، ہے دم اس کے اندر کہ مسلح پہ چلا جائے، نہیں جائے گا تو یہی غریب بچہ جس نے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کو حفظ کیا ہے یہی جائے گا۔ اور یہ تو تمہاری بھول ہے کہ تم انہیں غریب سمجھتے ہو۔ ارے یہ تو اتنا بڑا امیر ہے، اس کی دولت یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لوگ جب کسی بچے کو قاری صاحب دیکھتے ہیں انگریزی بولتے ہوئے سنتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کا بچہ انگریزی بول رہا ہے۔ واہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، انگریزی میں بات کرو، انٹرنیشنل زبان ہو گئی۔ انگریز چلے گئے لیکن ہم لوگ کو اتنا الجھایا ہے کہ ہم لوگ بھی بولے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جی ابھی اسٹیشن بولنا چاہے پوچھیں گے ہندی میں اسٹیشن کس کو کہتے ہیں تو ہندی کی چندی ہو جائے۔ اسٹیشن کسے کہتے ہیں؟ جی اسٹیشن کسے کہتے ہیں؟ تو ایسا نشہ بتا دیا ہے اس نے کہ ہر کوئی بولنے پر مجبور ہے۔ ٹھیک ہے انٹرنیشنل زبان ہے، سیکھو، ہر زبان جانی بننا۔ انگریزی زبان ایسا نہیں کہ انگریزوں کی ہے، انگریزی زبان ساری زبان کا خالق تو اللہ ہے۔ تمہیں پتا ہو کہ نہ ہو پیارے، اگر نہیں پتا ہو تو ذہن کے کمپیوٹر میں اسے اپلوڈ نہیں بلکہ مکمل طور سے لوڈ کر لو۔ کیا کہ اللہ نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی، آج ان کے بیٹے ذرا کھڑے ہو کے بولے کتنی زبان جانتے ہیں؟ کیا تمہیں اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، انگریزی آتی ہے، عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں آتی، کچھ نہیں آتی، پھر بھی آدمی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہ جانو پھر بھی آدمی، نہ جانو پھر بھی آدمی۔ لیکن اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں کے دامن سے منسلک ہو جاؤ۔ منسلک ہونے کا مطلب یہ ہے ان کے طریقے کو اپناؤ، صرف کمڑی شاہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔
کے زبان پر جو ہوتا تھا ان کے دل میں وہی ہوتا تھا. آج ہماری زبان پہ محبت ہے, ہماری زبان پہ یہ عقیدت ہے, دل میں نفرت ہے. آج کسی کو ہم دیکھتے ہیں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے آپ آئے تو ہماری خوشیاں بڑھ گئی, اور دل میں تو یہ کہ بیکار کہاں سے آ گیا, بیکار کہاں سے آ گیا. یہ بولنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ابھی دل میلا ہے, دل کو صاف کرو. اللہ والوں کا دربار یہ وہ دربار ہے, اب تو جب چاہے لوگ مرید ہو جائے, لیکن پہلے دل کو یہ لوگ پاک کرتے تھے تب مرید کرتے تھے, کیونکہ جانتے تھے ارے برتن صاف رہے گا تب گھی رکھو تو بھی اچھا ہے, تیل رکھو تو بھی اچھا ہے, پانی رکھو تو بھی اچھا ہے. اور اگر برتن گندا ہو تو گھی نہیں, ارے شدھ گھی بھی رکھ لو تو بھی گھی کوئی کام کا نہیں رہتا. اس لیے میرے پیارے ہم اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں. آج کے اس عظیم اجتماع میں, اس عظیم پروگرام میں میرا یہی پیغام ہے, ہم خدا سے عہد کریں, ہم اپنے دل کو صاف کریں گے, دل کو ستھرا کریں گے. آج دل میلا ہو گیا ہے, حسد نے اسے میلا کر دیا, غیبت نے اسے میلا کر دیا, چغلی نے اسے میلا کر دیا, لوگوں کی برائی نے اسے میلا کر دیا. یاد رکھو دوستو, صرف لفظوں سے اگر ہم تقریر سن لیں تو سننا اور ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو پیارے انقلاب اگر آئے گا تو فاروق اعظم کی تقریر سے کیا, بڑے فروغ کی تقریر سے نہیں آ سکتا. انقلاب آئے گا تو دل کے بدلنے سے آئے گا, انقلاب آئے گا تو ذہن کے بدلنے سے آئے گا, انقلاب آئے گا تو خیال کو بدلنے سے آئے گا. اپنے خیال کو اسلامی بنا لو, ارے دل بھی بدل جائے, دماغ بھی بدل جائے, دل بھی بدل جائے گا, دماغ بھی بدل جائے گا. ان اللہ والوں کی شان سبحان اللہ. حضرت سندھی سبتی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, دونوں رشتے میں ماموں بھانجا ہیں. حضرت جنید بغدادی یہ مرید ہیں, حضرت سندھی سبتی رحمت اللہ علیہ پیر مرید دونوں مل کر جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا ایک آدمی ہے جس کو کئی لوگ گھیرے ہوئے, کئی لوگ گھیرے ہوئے ہیں. جنید بغدادی کو پھول بھیجا, جاؤ جنید جا کر دیکھو تو معاملہ کیا ہے, جا کر دیکھو معاملہ کیا ہے. حضرت جنید بغدادی گئے, جانے کے بعد کہا حضور ایک شرابی ہے جو شراب کے نشے میں دھت ہے, وہ شراب پیے ہوا ہے, بچے اسے نوجوان اسے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اچھا چلو آپ وہاں پر گئے, جنید بغدادی سے کہا جنید ذرا پانی لے کر آؤ. کیا کہا, ذرا پانی لے کر آؤ. حضرت جنید بغدادی پانی لے کر آئے. حضرت سندھی سبتی رحمت اللہ علیہ نے اس پانی سے کہا لاؤ اس کا منہ دھلا دیتا ہوں تاکہ اس کی کہا بدبو دھو دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہ شرابی ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں, ان کے بارے میں سنا ایسا ہے, اب پورے میں ڈھنڈورا پیٹ رہے, چائے کی دکان پہ پہنچ گئے, پان کی دکان پہ, ارے سنا کچھ سنا کچھ سنا کچھ سنا. ارے خدا کے بندے, منافقہ کیا کرتا ہے, اپنے دل میں ذرا کان لگا کے سن, تیرا دل کیا بول رہا ہے, اپنی روح کی طرف ذرا توجہ کر کے دے, تیرا روح تیری روح کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے. اب یہ حال ہے لوگوں کا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے اس کا منہ دھلا دیا اور ہم دونوں نکل گئے. رات میں جب تہجد کے لیے ہم بیدار ہوئے, کس کے لیے, تہجد کے لیے ہم جب جاگے تو میں اپنے پیر و مرشد کو لے کر مسجد کی طرف چلا. تو میں جب گیا تو وہاں کا عجیب منظر میں نے دیکھا کہ جس شرابی کو ہم نے روڈ کے کنارے منہ دھلا کے چھوڑ دیا تھا, وہ شرابی ہم سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہے, ہم سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہے. جب مسجد کے اندر گئے آواز آ رہی تھی, اے سندھی سبتی, ارے تم نے اس کا منہ دھلا دیا, میں نے اس کے دل کو دھو دیا ہے, میں نے اس کے دل کو پاک کر دیا ہے, میں نے اس کے دل کو صاف کر دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی تھی پیارے, کہ برائیوں کو دیکھ کر چرچا نہیں کرتے تھے, بلکہ ایسا رب کی بارگاہ میں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تقریر آپ کی ہو رہی ہے کہ پوری تقریر ہو گئی, سب لوگ چلے گئے تو ایک آدمی رک گیا, اور وہ رو کر کہنے لگا حضور آپ کی بات کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا, حضور آپ کی بات کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا ہے,
یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کوئی انتظار کرتا ہے؟ کہا نہیں، اب کوئی انتظار نہیں کرتا۔ شروع میں بچے انتظار کرتے تھے پاپا آئیں گے، جی پاپا آئیں گے۔ باپ دو طرح کے ہوتے ہیں، باپ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کا بچے انتظار کرتے ہیں، کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے جن کے چلے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جو آج کل ہو رہا ہے، جو آج کل ہو رہا ہے، زیادہ دولت، ایسی دولت جمع نہ کرو کہ جب بیمار ہو تو وکیل صاحب آئے، وکیل کون آئے؟ ارے ایسی دولت جمع کرو جب بیمار پڑے تو ڈاکٹر کو لائے نہیں، وارڈ میں اٹھا کر ڈاکٹر تک لے جائے، اور وہ کوئی اور نہ ہوگا انہی اساتذہ کی نگرانی میں مدرسے میں پڑھنے والا حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا۔ اگر باپ بیمار پڑے گا اسے گود میں لے کر ڈاکٹر کی طرف جائے گا، اسے گود میں لے کر کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر کی طرف جائے گا۔ تو کہا کیا والد کوئی انتظار کرتا ہے؟ کیا پہلے بچے انتظار کرتے تھے، پھر بیوی بھی ذرا وفادار تھی، کچھ انہوں نے بھی انتظار کیا، کچھ انہوں نے بھی انتظار کیا، لیکن امی جان نے اخیر تک انتظار کیا بہت دنوں تک، لیکن اب انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ جی ماں ایک ایسا مقدس رشتہ ہے، اس زمین کا سب سے پہلا رشتہ ماں اور باپ ہی کا رشتہ ہے۔ اور جتنے رشتے ہیں سارے رشتوں میں مرد کا نام پہلے، عورت کا نام بعد، لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا بھائی بہن، چچا چچی، جی نانا نانی، دادا دادی، لیکن ماں باپ کا ایسا مقدس رشتہ ہے کہ پہلے ماں کا نام پھر باپ کا۔ پہلے اسی سے سمجھو پیارے ماں کی عظمتوں کو، ماں کی نفرتوں کو سمجھو، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام عطا کیا۔ کہا آخر تک میری والدہ انتظار کرتی رہی حضور، لیکن اب جو ہے انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے مجھے۔ کہا اب میں کیا انتظار کروں؟ کہا اے بندے خدا سن، ابھی بھی تیرا انتظار ہو رہا۔ چونک گیا، ارے جب ماں انتظار نہیں کرے تو کون انتظار کرے، ماں انتظار نہ کرے تو کون انتظار کرے؟ یہ چونک گیا، کہا ابھی بھی تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ کہا کون انتظار کر رہا ہے؟ کہا تیرے پروردگار کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تیرا رب کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تو سمندر کے چھاپ کے برابر تھے، گناہ کر کے آیا ہے، آ جا میری بارگاہ میں تیرے سارے گناہوں کو دور کر دوں گا، میں تیری ساری خطاؤں کو دور کر دوں گا، میں تیری ساری اشیائیوں کو دور کر دوں گا۔ اب وہ بندہ اب وہ انتظار کر رہا ہے، کہاں انتظار کر رہا ہے؟ مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو مسجد کے ہر طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے انہیں بڑی دیر کر دی، میں کتنے دنوں سے تیرا انتظار کر رہا تھا، کتنے دنوں سے میری رحمت تیرے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ رب نے فرمایا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش پڑتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر اس کا استقبال کر لیا کرے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ بزرگوں کے طور طریقے کو سیکھے، بزرگوں کے انداز کو سیکھے۔ نہ کچھ ہو سکے تو کم سے کم وہی جو پہلا کام غوث پاک نے کیا تھا سچ بولنے کا، سچائی کو چوز، اسی کو چوز کر لو پیارے۔ نہیں تو کہ نماز پڑھنے کا وضو نہیں ہے، چیٹا پڑ گیا ہے، پاک نہیں ہے۔ حالانکہ پاک مذہب والے سے یہ سب سننے کا مطلب نہیں۔ جو جس کے مذہب میں پاکی ایمان کا حصہ وہ کہے پاک نہیں ہے، وہ کہے چیٹا پڑ گیا ہے یہ۔ لیکن آؤ پیارے ایسی بات سیکھو، سچ بولنا ہے، نہ اس میں وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے زندگی کے ہر لمحے میں مرد و عورت سب اپنا لے تو انشاءاللہ وہ عابد بھی ہو جائے گا، زاہد بھی ہو جائے گا، روزے دار بھی ہو جائے گا، غریبوں کا خیال رکھنے والا بھی ہو جائے گا۔ ارے اسی سچ نے تو ڈاکٹروں کو ہمیشہ کے لیے توبہ کرنے والا بنا دیا۔ غوث پاک ہے، ان
کے سامنے کوئی تقریر نہیں کی تھی، کوئی وعد نہیں کیا تھا، لیکن ان ڈاکوؤں نے ہمیشہ کے لیے ڈکیتی کیوں چھوڑی ہوئی؟ غوث اعظم کی سچائی کی بنیاد پر پتہ یہ چلا اگر ان کا چاہنے والا اور یا کرام کا ماننے والا سچائی کو اختیار کر لے تو رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، انعام و اکرامات کے دروازے کھل جائیں گے۔ الحمدللہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں بڑے نیک، اور جو علم تعلیم دیتے ہیں وہ بھی بڑے معذب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، سیکھنے والے بنو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے سننے والے بنو۔ تو الحمدللہ آپ سننے والے ہیں، اور یاد رکھیں اپنے علماء سے اپنے امام سے ملتے جلتے رہنا چاہیے، ہے نا؟ انسان کا جسم اگر بیمار ہو جاتا ہے نا چندہ وندہ کر کے علاج کرنے کے لیے جاتا ہے کہ جسم بیمار ہو گیا، اگر جسم بیمار ہو جائے علاج نہ کرے تو آدمی مر جائے، لیکن روح جب بیمار ہوتی ہے تو کوئی سوچتا ہے نا اس کا علاج کرو۔ کیا روح کے علاج کے لیے کبھی آپ نے سوچا؟ روح کے علاج کے لیے کبھی آپ نے پوچھا؟ صحابہ کو دیکھو حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیں جس کو میں کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آج نہ مرید نہ کوئی اور آگے کبھی پوچھتا نہیں ایسا عمل بتائے جس سے مجھے یہ بھلائی مل جائے یہ اچھائی مل جائے، پر پوچھے گا تو یہی پوچھے گا ایسا وظیفہ بنائیے کہ یہ ٹینڈر پاس ہو جائے، اتنی دولت آ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے دولت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ دولت مانگنی چاہیے جس دولت کو نہ کبھی ختم ہونا ہے، جو دولت ساتھ جانے والی دولت ہے، وہ دولت عمل کی دولت ہے، وہ دولت علم کی دولت ہے۔ اس لیے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو علم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جو پڑھانے والے ہیں وہ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو ان کے معاونین ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، جو ان کی مدد کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کی آبادی کا جو مدرسہ ہے، اور آپ جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، جس آبادی میں مدرسہ ہو، انہیں چاہیے کہ اپنے مدرسوں کا خصوصی خیال رکھے۔ انہیں چاہیے کیونکہ جب تک یہ زندہ رہیں گے قوم زندہ رہے گی، یہ قوم آج قوم کو ساری توجہ پوری ہوتی ہے انہی مدرسوں سے پوری ہوتی ہے۔ مدرسے کے دروازے کو ذرا بند کر کے دکھا دو پھر کیا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پھر یہی میں کہنا چاہوں گا آپ خیال رکھیں مدرسے کا، آپ خیال رکھیں علم دین کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔